بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی نہ چالاک، لیکن دوسری بیویاں بہت زیادہ خوبصورت، بہت تیز اور ہوشیار بھی تھیں۔ جن میں سے ایک بیوی جو رنگ کی سانولی تھی اور نہ ہی ان کی طرح چالاک، پر بادشاہ کو سب سے زیادہ پسند تھی اور بادشاہ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور باقیوں کو اتنا پیار، اتنی چاہت اور اتنی محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ نامنصفانہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت دکھتا تھا۔ بادشاہ اکثر راتیں بھی اس کے ساتھ گزارتا، جس پر باقی سب بیویاں اس سے بہت جلتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ بادشاہ کو اس کے پاس بھی نہ جانے دیتی۔ وہ ہر وقت اس بیوی کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی، اور وہ سب بادشاہ سے اس کی چغلیاں لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں، آپ ہم سے اتنی محبت اور چاہت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولے رنگ والی سے کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ بادشاہ، جو کہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا جب بادشاہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ خوشی سے انعام کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ بات ان بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 بیویوں میں سے، جو کہ بہت خوبصورت تھیں، یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور دل میں سوچا، ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرے جواہرات لے لیں گے اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ اس نے تمام بیویوں کو پیغام پہنچایا، میں آج بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹائم طے کیا اور مقرر کردہ ٹائم پر ان سب کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا، میری بیویوں میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے ان کو دے دینا ہے۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو چاہو لے لو۔ ان 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں بہت خوش ہوئیں اور بھاگ اٹھیں خزانے کی طرف، جبکہ ان میں سے ایک بیوی جو رنگت کی سانولی تھی وہ کھڑی رہی اور ان کی طرح ٹوٹ کر نہیں پڑی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہاتھوں میں لے لیے تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم نہ کہتے تھے جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں لیا، وہ ویسے ہی بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیوی خزانے کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ اور اس کی بیویاں یہ سب دیکھ رہے تھے، اور بادشاہ کی بیویاں زور سے کہکے لگا کر ہنس رہی تھیں کہ اب کیا فائدہ، سب کچھ تو ہم نے لے لیا۔ پر وہ بیوی خزانے کے پاس سے آگے نکل گئی اور اپنے بادشاہ یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر سب حیران رہ گئیں۔ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ اہم رکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ میرے تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اور کہا، جس کا عطا کیا ہوا یہ سب ہے، میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اس بیوی کا ہاتھ تھاما، اس کی طرف چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی باقی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلیں آج میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ بیویاں جو اپنا سوال بھولی ہوئی تھیں، ان کو یاد کرواتے ہوئے یہ کہا کہ یاد کرو، تم سب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولی بیوی سے کرتے ہیں۔ ان تینوں بیویوں نے کہا، جی ضرور، جواب دیں۔ آج تم سب نے اس کی عقل مندی دیکھ لی اور اس کی بے پناہ محبت بھی دیکھ لی ہے۔ اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کہا کہ اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ معنی نہیں رکھتا، اور کہا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم نے ہیرے جواہرات اور یاقوت اٹھائے، لیکن اس نے مجھے چنا، اس نے ان سب کی طرف نہیں دیکھا۔
اس وجہ سے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ بہت عقل مند ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا اس کی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس میں نے آج تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اور یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں ساری زندگی دولت، شہرت اور امیر ہونے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں ہے۔ ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور ہماری اس زندگی کی سزا ملے گی یا انعام ملے گا، جس طرح ہم نے اس قصے میں سیکھا ہے۔ اگر محبت اس دنیا کو بنانے والے سے کی جائے تو سب کچھ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔